ये कह रहे हो कि आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, ये तो नहीं चल सकता। जब रियासत अपने लोगों पर जुल्म और जबर पर उतर आती है तो फिर रियासत से अच्छी आवाजें नहीं उठती। डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं आज से, और अब भी कह रहा हूं, हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे। इस मुल्क पे 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर नाजिल की गई थी। हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उस वार के। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बल्कि हमने अपने मुतालबात भी आपके सामने रखे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के तालिब इल्मों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो वक्त है कि तारीख में अपना नाम रकम करवाने का, इस मुल्क को आइन और कानून के साथ आगे लेके चलने का। मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा, सिद्दीक की सदाकत का इंकलाब आएगा, उमर की अदालत का इंकलाब आएगा, उस्मान की सखावत का इंकलाब आएगा, अली की शुजाअत का इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना होगी, और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम इनका रास्ता रोकें, इनकी राह में रुकावट बने और इनको घर भेजें। इस मुल्क में अदल का, इंसाफ का निज़ाम कायम हो ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क तरक्की की राहों पर चल सके। हमारे मुतालबात हैं, नंबर 1, आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ का निज़ाम कायम हो। तमाम सियासी असीरान और कायद तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की फिलफोर रिहाई, तुलबा यूनियन की बहाली और मौजूदा फीसों में 30% फिलफोर कमी की जाए, और इस वक्त जो जबरी अगवा और गुमशदगियाँ हो रही हैं उसका सिलसिला रोका जाए, चाहे वो सियासी लोगों के साथ हैं, मीडिया के लोगों के साथ हैं, या किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ हैं। और बिजली की कीमतों में फिलफोर कमी लाई जाए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि इस वक्त पेरेंट्स परेशान हैं कि या बिजली का बिल अदा करें या बच्चे की फ़ीस अदा करें, और हर तरफ इज़्तिराब की कैफियत है। ऐसे कोई मुल्क, कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो इस पाकिस्तान में आइन कानून की हुक्मरानी होगी तो आगे बढ़ेगा, अदल का निज़ाम कायम होगा तो आगे बढ़ेगा। आम आदमी को रियासत का फ़र्ज होता है कि आम आदमी की सेहत, तालीम और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाए, लेकिन जब रियासत अपने लोगों पर जुल्म और जबर पर उतर आती है तो फिर रियासत से अच्छी आवाज़ें नहीं उठती। आज आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो आवाज़ें उठ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाज़ें उठ रही हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पुरअमन तरीके से इस मुल्क में इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम हो, इसलिए हम अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में वसी होगा, और हम वो दिन देखेंगे इस अल्फाज, इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह कि खुदा करे कि मेरे वतन पर, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है शहरियों के हकूक़ का तोहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना, उनको रोज़गार के यकसा मौक़े फ़राहम करना। हमारी ये जदोजहद, तुलबा की ये जदोजहद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, और हम किसी भी सूरत अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर, अपने एजेंडे पे अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर घर से बाहर जो निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला तलीमी इदारों से जो बाहर निकलेंगे अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। पुरअमन जदोजहद होगी और बिल्कुल आइन कानून के दायरा कार के अंदर रहते होगी, और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि उस वक्त के तालिब इल्मों ने पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना जदोजहद करके बनाया था, आज के दौर का, मौजूदा दौर का तालिब इल्म इस पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए, इस मुल्क में अदल का निज़ाम कायम करने के लिए इंशाअल्लाह बाहर निकलेगा, और ये मुल्क, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा था, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको अमली जामा पहनाने में अपना किरदार निभाएंगे। बहुत शुक्रिया जी सर। हमारे मुतालबात हैं जी, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और इंसाफ का निज़ाम कायम हो। इमरान खान साहब और तमाम सियासी असीरान की रिहाई। नंबर 3, तुलबा यूनियन की बहाली और फ़ीसों में 30% फिलफोर कमी की जाए। जबरी अगवा, गुमशदगियाँ फौरी तौर पर रोकी जाएँ,
اور جبری طور پر اغوا لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے، بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی کی جائے اور مہنگائی میں کمی لائی جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور مزید ہم تمام طلباء تنظیموں کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے، میں متحدہ طلباء محاذ کا بھی صدر رہا ہوں، میں تمام طلباء تنظیموں کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ اکٹھا کروں گا، اور ہم کر کے اپنا ایجنڈا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلاً ایک اور پریس کانفرنس میں۔ لیکن ہماری یہ جدوجہد عملی طور پر آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند روز میں نظر آئے گی۔ بنگلہ دیشی ماڈل آپ کے پیش شروع، ایک منٹ بات ذرا کریں گے۔ اچھا، میں بطور میں اس کا جواب دیتا ہوں سر۔ میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد، یہ ہمارے مرکزی صدر ہے، میں امجد علی شاہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد اپنے مرکزی صدر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو انہوں نے بات کی ہے آئین اور قانون کی بالادستی، میں سپریم کورٹ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں طالب علم بھائیوں کی طرف سے، کہ یہ جو کچھ دن پہلے 2 ججز کا نوٹس آیا ہے، اختلافی نوٹ آیا ہے، 11 ججز نے ایک فیصلہ کیا اور 2 ججز نے کہا ہے کہ آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان 11 ججز کی بات کو نہ مانیں۔ کیا یہ جنگل کا قانون ہے اس ملک میں؟ آج سے 2 سال پہلے جب پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی، تب آج کی 47 کی گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا تھا، ڈھول پہ بھنگڑے ڈالے تھے انہوں نے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کتا ہمارا کتا ٹومی، یہ تو نہیں چل سکتا۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد کے صدر تمام کونسلز کے پاس جاؤں گا، تمام فیڈریشن کے پاس جاؤں گا، اور یہ پیغام لے کے جاؤں گا کہ یہ ملک آئین کی مکمل بحالی تک نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اگر اس ملک نے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے، تو ہم نے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے، اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم کی بورڈ واریئرز تھے، اس ملک پہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار نازل کی گئی تھی، ہم فرنٹ لائن سولجرز تھے اس وار کے، یہ ہم سارے جو کھڑے، یہ مختلف یونیورسٹیز کے، ہم نے وہ جنگ لڑی ہے۔ یہ جو آج کل ٹاؤٹس بنے ہوئے، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب دوبارہ اس طرح کی صورتحال آئے گی تو ہم کھڑے ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، میں سارے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن خدا را نوجوانوں کے جذبات کو بھی سمجھے۔ اور نوجوانوں کے جذبات کیا ہے؟ وہ 8 فروری کو یہ قوم دیکھ چکی ہے، یہ سارے ادارے دیکھ چکے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جتنے بھی اغوا لوگ ہیں، جس میں ہمارے اظہر مشوانی کے بھائی ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو وارئرز تھے، جو اس ملک کی جنگ لڑ رہے تھے، کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ اس ملک کے وارئرز تھے، انہوں نے 5th جنریشن ہائبرڈ وار لڑی، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تحریک پہلے سے موبلائزیشن شروع کی ہوئی تھی، ہم نے مختلف کنونشنز کیے ہوئے ہیں، طلباء پہلے سے چارجڈ ہے، موٹیویٹڈ ہے، ہمارا پیغام جسٹ ان تک پہنچنا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی دیکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، آپ نے تحریک انصاف کی حمایت اس میں شامل ہوگی، آپ نے عمران خان سے پرمیشن لی ہے، یا آپ اپنے بہاف پہ تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ کی جماعت ایک 9 مئی دیکھ چکی ہے، اور 9 مئی کے اثرات ابھی تک ہیں، آپ کے لوگوں پر ابھی تک الزام ہے کہ آپ نے اداروں پہ حملہ کیا، آپ نے تنصیبات پر حملہ کیا، اور اگر تحریک چلائی جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہماری جو تحریک ہے، ہم پہلے بھی اس ملک میں مختلف تحریکیں جوڈیشری موومنٹ سے لے کے ابھی تک کی جتنی تحریکیں چلی ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ بھی گواہ ہیں، باقی یہاں پہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ہمیں دیکھتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں۔ اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب سے چونکہ اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں اور ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن ہم اپنی جدوجہد مسلسل پہلے بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ابھی ہم طلباء کی اس تحریک میں تیزی لے کے آ رہے ہیں، نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، بلکہ ہم نے اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے طالب علموں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے کا، اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ آگے لے کے چلنے کا، اور اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کا۔ باقی رہی بات 9 مئی کی، ہم سب لوگ تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے رہے۔ ہم تو کسی ادارے پہ یا کسی بلڈنگ پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، نہ ہم کسی بلڈنگ کے اندر گئے تھے، نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا، نہ کسی کا گھر پھوڑا تھا، نہ کسی کا گھر توڑا، ہمارے گھر ٹوٹے ہیں،
ہمارے گھروں کے اندر چادر چارتواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ہمارے دروازے توڑے گئے ہیں، ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، نوجوانوں کو جبری طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ، کچھ لوگ ملٹری کیڈ میں ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ ابھی ملٹری کیڈ سے چھوٹ کے آئے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا اس کی کوئی فوٹیجز ہوں گی،